بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. توبہ کا بیان چل رہا ہے اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اصلاح نفس کے راستے میں سب سے پہلا قدم توبہ ہے، توبہ کی تکمیل ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل کل عرض کی. حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے تو اگر توبہ کے وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہو تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو، بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو. اگر اس طرح خالی ذہن ہو کر بھی توبہ ندامت کے ساتھ ہو گئی تو توبہ صحیح ہو. یہ عجیب و غریب حضرت نے مختصر لفظوں میں ایک بہت بڑا مضمون بیان فرمایا جو ہم جیسے کمزوروں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے. توبہ کے بارے میں یہ بات تمام حضرات بتلاتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت میں 3 چیزیں داخل ہیں. 3 چیزوں سے مل کر توبہ بنتی ہے. پہلی چیز ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا یا ہوئے ان پر دل میں ندامت ہو، پشیمانی. سب سے پہلا عنصر تو توبہ کا یہ ہے کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. دوسرا عنصر اس کا ہے کہ فوراً اس عمل کو چھوڑ دے. جس عمل سے توبہ کر رہا ہے اس کو فوری طور پر چھوڑ دے. فرض کرو کہ خدا نہ کرے جھوٹ بولا اور اب جھوٹ سے توبہ کرنی ہے تو پہلے تو دل میں ندامت ہو کہ مجھ سے یہ کیسی غلطی ہو گئی کہ میں نے جھوٹ بول دیا. اور دوسرا یہ کہ فوراً اس کو چھوڑ دے. اب یہ چھوڑ دیا کہ اب جھوٹ میں نہیں بول رہا. تیسرا ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ ہرگز یہ کام کبھی نہیں کروں گا. یہ ارادہ کرے آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں. 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر توبہ کامل ہوتی ہے. یہ سارے حضرات علماء کرام، صوفیاء کرام سب یہ بتاتے آئے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے پہلے 2 چیزوں کا، یعنی ندامت اور فوری طور سے حال میں اس عمل کو چھوڑ دینا، یہ بکثرت ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی خاص شبہ عام طور سے نہیں ہوتا. شبہ ہوتا ہے تیسری چیز کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ ہرگز اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. بسا اوقات اس میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عزم کامل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ارادہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. تو اس میں شبہ ہو رہتا ہے. جب اس میں شبہ رہتا ہے کہ تیسرا جز بھی توبہ کا لازمی جز ہے تو مطلب یہ ہوا کہ توبہ مشکوک رہی، پتہ نہیں توبہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر توبہ صحیح ہو تو معافی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے. لیکن اگر توبہ کے صحیح ہونے میں ہی شک ہے کہ پتہ نہیں توبہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر معافی میں بھی شک ہوا. تو یہ اکثر و بیشتر دلوں میں خیال پیدا ہوا کرتا ہے. حضرت کی یہ بات تو بعد میں دیکھی، لیکن اس سے پہلے ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ہو. تو میں نے ایک دن ان سے یہ بات عرض کی. وہ توبہ پر بڑے زور دیا کرتے تھے. تو ایک دن میں گیا
تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں ایسے ہی کسی کام سے آ گیا تھا، بالکل بظاہر دیکھنے میں سر سے لے کے پاؤں تک کوئی آثار اس میں تدین کے نظر نہیں آتے تھے. تو لیکن حضرت بابا صاحب تصوف کا طریقہ یہ تھا کہ جو کوئی آ جاتا تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کان میں بات ڈال کے بھیجتے تھے. کسی اور مقصد سے آیا ہو، کچھ آیا ہو، سننے آیا نہیں آیا، لیکن ایک بات کو کان میں ڈال لیا. تو وہ جب جانے لگا تو کہا بیٹا ایک بات سنتے جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تو بیٹا لوگ دین کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل کام ہے، دین کے برابر. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا تھا، بس رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا تھا. تو دن بھر جو کچھ کرتے رہے، رات کو جب سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ بس یہ کر لیا تھا. وہ نوجوان آدمی بیچارہ، وہ نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، سمجھے؟ تو اس کو بس یہ بات کان میں ڈال دی کہ توبہ کر لیا. اب کوئی نہ ادا شناس ہو تو وہ یہ سمجھے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جو چاہے کرتا رہا، نماز بھی نہ پڑھ، روزہ بھی نہ رکھ اور گناہ کرتا رہے اور رات کو بیٹھے توبہ کر لیا کر. تو یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا فرماتے ہیں، یہ شکار کرتے ہیں لوگوں، اور شکار میں جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو اور سب اگر اس سے کہے کہ تو 5 وقت نماز پڑھا کر، یہ کیا بےہودہ لباس پہنے پھر رہا ہے اور داڑھی تو نے منڈائی ہوئی ہے اور لباس تو نے خراب پہنا ہوا ہے اور نماز تو پڑھتا نہیں ہے اور تو کیسا مسلمان ہے، پڑھا کر اس نماز. تو وہ پہلے دن اگر اس کو 5 نمازوں کا کہہ دو تو وہ بھاگ کھڑا ہو. تو اس کو ایک بات ایسی ڈال دی، کہا کہ تو توبہ کر لیا کر رات کو. تو میں بات کیا ہوتی ہے کہ جو اگر فرض کرو اس نے عمل کر لیا، اس سے نماز نہیں پڑھی ابھی شروع کی، لیکن اس کا عمل کر لیا کہ رات کو روز بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے لگا. جو اگر اس پر عمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑ گیا. ابھی بے غافل ہے، غفلت میں ہے، تعلق کٹا ہوا ہے، رشتہ کٹا ہوا ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا اللہ کا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے توبہ کرنے بیٹھے گا تو ایک لمحے کے لیے تعلق جوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا. جب ایک لمحے کے لیے تعلق جڑ گیا، روز اس کے اوپر عمل کرتا ہے. فرض کرو اگر اس پر عمل کر لے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھینچے نہیں اپنی طرف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، قرآن کریم فرماتا ہے. اور ہمارے حضرت کی بات یاد آ گئی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کا عام طور سے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتخب کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اس کو ہدایت دینی ہے اور اپنا مقرب بنانا ہے تو اس کو کھینچ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو عام ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں کھینچنا، اس کو کھینچ لیتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ شروع فرما دیتے کہ عربی جاننے والوں سے پوچھو اس کا ترجمہ جہاں یہ ہو سکتا ہے وہاں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس کو جو چاہتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی جو شخص یہ چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یشاء کی ضمیر جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جا سکتی ہے اسی طریقے سے من کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اس کو اپنی طرف جو چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف
ہدایت دیتا ہے، جو اس سے رجوع کر لیتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ تو جب ایک بندے نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، تھوڑی دیر کے صحیح لیکن تعلق جوڑ لیا اور کہا کہ اللہ توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیجئے، تو فرمایا اللہ کھینچ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیں۔ تو انسان کا کام یہ ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ ذرا سا رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور مانگے اس سے کہ اللہ مجھے کھینچ، مجھے آپ نے فرمایا خود اللہ سبیل ہے من یشاء، تو اللہ مجھے کیوں محروم فرمایا، مجھے بھی کھینچ دیجیے، اور جو اس کی شرائط ہیں نہیں میرے اندر نہیں پائی جاتی اللہ پیدا کر دیا، مجھ میں وہ اصاف نہیں ہے، تقاضے نہیں ہے، تو آپ کی قدرت میں تو ہیں، آپ دے دیجیے، وہ تقاضے میں اندر پیدا فرما دیجیے، وہ شرائط میں اندر پیدا فرما دیجیے، مانگو اللہ تبارک۔ تو اس لیے جب ایک مرتبہ تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا، تو بس یہ ہے نقطۂ آغاز تبدیلی کا۔ جو آدمی غفلت میں پھر رہا ہے چاروں طرف، نہ اللہ کا خیال، نہ رسول کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ آخرت کا خیال، اس کو ایک لمحے کے لیے کہہ دیا کہ تو رات کو بیٹھ کے توبہ کر دیا کر، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق جوڑ لے، تو اس کا نتیجہ یہ ہو جو یہ کر لے گا، اگر اس نے کر لیا ہوگا تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ کہ وہ بچ گیا ہو اور واپس نہ آیا ہو۔ یہ ان بزرگوں کے طریقے ہوتے۔ تو خیر وہ نوجوان جو تھا وہ اس کو یہ کان میں ڈال دی بات حضرت نے، تو جب وہ چلا گیا تو میرے دل میں مدت سے یہ توبہ کے بارے میں خطرہ رہتا تھا کہ توبہ تو کر لی لیکن کیا پتا کہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، جبکہ عزم پتہ نہیں ہوتا کہ پکا ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ تو کہہ دیا کہ اللہ بری بات ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اور وقتی طور پر چھوڑ بھی دیا، لیکن آئندہ ساری عمر کبھی نہیں جاؤں گا اس گناہ کے پاس، یہ عزم پکا ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا اطمینان نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ شبہ رہتا کہ توبہ پتہ نہیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تیسرا جو عنصر ہے توبہ کا، یہ اس میں شبہ رہتا۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تم بہت لمبا چوڑا معیار تمہیں دماغ میں قائم کر رکھا ہے عزم کا، کہ عزم ایسا پکا ہو۔ ارے بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ عزم کے معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ کر لو کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرو گے۔ اگر دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، خدشات آ رہے ہیں، اندیشے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں اپنے اس عزم پر ثابت قدم رہوں کہ نہ رہوں، اور میں اس کو پورا کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں، تو یہ اندیشے اور وسوسے یہ عزم کی صحت کے منافی نہیں۔ اب جیسے اعلان کر لیا کہ اللہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب غیبت نہیں کروں گا، جی یہ اب نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھاؤں گا، یہ اپنی طرف سے ارادہ کر دیا پکا۔ اب یہ دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ مجھ سے ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، بن پڑے گا کہ نہیں بن پڑے گا، کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، تو آنے نہیں سن سکے کو۔ یہ وسوسہ جو ہے یہ عزم کے مکمل ہونے میں مانع نہیں، یہ رکاوٹ نہیں، عزم ہو گیا اپنی طرف سے، اور وسوسہ آ رہا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، انہیں سے کہہ دو اللہ میاں سے کہ اللہ کر تو لیا لیکن میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس پر قائم کیسے رہوں گا، تو اللہ آپ ہی مجھے توفیق دے دیجئے، آپ ہی مجھے استقامت عطا فرما دیجئے، آپ ہی مجھے اس پر قائم دائم رکھیے۔ تو معلوم کہتے توبہ ہو گئی پوری، اب یہ کوئی تمہیں خرخچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب عزم کا مطلب ہوتا ہے اختیاری طور پر اپنے اختیار سے ارادہ کر لینا، بس اب اس
ارادے پر قائم کتنا رہوں گا کتنا نہیں رہوں گا اس کی پیشین گوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اختیار سے باہر ہے، لہذا انسان اس کا مکلف نہیں، انسان اپنے اختیاری امور کا مکلف ہے۔ ایسی بات حضرت نے فرما دی کہ الحمدللہ بڑا اطمینان ہوا، تسلی ہوئی۔ بعد میں حضرت والا کا یہ ملفوظ حضرت سے گزرا، فرمایا کہ اس یہی وہی بات حضرت فرمایا کہ توبہ کے وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہو تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو۔ یہ توبہ کرتے وقت اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اصل بات تو یہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس ارادے کا استحضار نہ رہا، یہ ارادے کا بھی استحضار نہ رہا، تو کم از کم گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ یعنی اصل تو یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، ارادہ ہو کہے گا گناہ نہ کرنے کا، کہ اللہ گناہ سے بچوں گا، کروں گا نہیں، کسی قیمت پر نہیں کروں، لیکن اگر بالفرض اس کا دھیان نہ رہا تو کم از کم یہ دھیان بھی نہ ہو کہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو کہ نہ کروں گا کا خیال آ رہا ہے، نہ کروں گا کا آ رہا ہے، تو دونوں سے خالی ہو تو بھی نامغفرت توبہ۔ کیوں؟ حضرت کی ہر بات جو ہے در حقیقت ایسے نہیں ہے قدرت سے کہتی، قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما التوبۃ الندم، کہ توبہ کا جو اصل عنصر ہے، اصل جوہر ہے جس سے توبہ وجود میں آتی ہے وہ ہے ندامت۔ اصل چیز کیا ہے؟ ندامت، اللہ کے سامنے پشیمان ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، اصل عنصر جو ہے توبہ کا وہ یہ ہے۔ تو اگر ساتھ میں ظاہر جب ایک آدمی نادم ہو رہا ہے تو نادم ہونے کے ساتھ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ کروں، یہ کام کروں، برا لگ رہا ہے مجھے، تو میں نہیں چاہتا یہ کروں۔ یہ جب ندامت دل میں پیدا ہوئی تو فرماتے ہیں حضرت کہ اگر عزم ترک نہ ہو تو ترک تو عزم عمل بھی نہ ہو، اس سے اگر ذہن خالی ہے تب بھی انشاءاللہ توبہ ہو گئی۔ جب توبہ ہو گئی تو انشاءاللہ معاف ہو گئی، معافی ہو گئی، اور یہ خرخشے میں پھر نہ پڑو کہ صاحب آگے مکمل ہوا کہ نہیں۔ ہاں، ہر توبہ کے ساتھ دعا ضرور کر لو، ہر توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگ لو کہ اللہ یہ کر تو لیا مگر میں بس میں نہیں، جب تک کہ آپ توفیق نہیں دیں گے تو میں اس پر قائم نہیں رہ سکوں گا، تو اے اللہ کی رحمت سے آپ ہی توفیق ادا کرو۔ پھر فرض کرو بھٹک گئے کسی وقت غلطی سے تو پھر کر لو توبہ، جیسے کیا تھا، پھر کر لو توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا ہوا رکھا ہے مرتے دم تک، جب تک کہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، سکرات موت طاری نہیں ہو جاتے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا غلطی ہو جائے پھر لوٹا۔ ہاں البتہ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی اور آج پھر وہی بات آ رہی ہے، تو اس میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بس گناہ کی چھوٹ ہے، کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، گناہوں پہ جرات مند ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ نہیں، اپنی طرف سے پورا اہتمام کرنا ہے کہ گناہ سے بچے۔ آدمی اگر گناہوں پر جری ہو جائے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو جرات پیدا ہو جائے گناہ کو کہ بس بے دھڑک کر رہا ہے، اس بھروسے میں کہ توبہ کر لوں گا، تو یہ بڑا شیطان سے زبردست داؤ ہے، زبردست دھوکہ ہے۔ ایسا ہرگز، یہ بات ہو رہی ہے اس کی کہ جو اپنی طرف سے پوری کوشش اس نے کی لیکن غلطی سے مبتلا ہو گیا، تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کر لے۔ لیکن توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب کر لینا، توبہ کی امید پر گناہ کے اوپر جری ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے، شیطان کا انتہائی خطرناک اور زہریلا داؤ ہے۔
کہ دل میں جو ڈالتا ہے نا کبھی کہ جب میاں ہم نے بات سنا تھا اسے بتایا گیا تھا کہ توبہ بڑی عمدہ چیز ہے اور جب چاہو کر لو اور جتنے چاہے گناہ کرو پھر سب معاف ہو جاتے ہیں تو لاؤ کر گزرو. یہ سب شیطان کا یاد رکھو کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کا ارتکاب ایسا ہی ہے جیسا کہ تریاق کے بھروسے پر زہر پی لینا. ہمارے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات پہ فرمائیں وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے اور وہ بڑا عجیب و غریب. حضرت والد صاحب ہمارے دیوبند میں وہ سانپ بچھو بہت ہوتے تھے اور آئے دن لوگوں کو کاٹتے رہتے تھے. تو وہاں سانپ بچھو کے کاٹنے کے بہت سارے عمل بھی ہوتے ہیں. وہ عمل کر لیا جائے تو اس کا زہر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اتر جاتا ہے. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے کہیں سے ایک عمل سیکھا تھا بچھو کے کاٹنے. بچھو کاٹ لیتا تو وہ عمل اس کے اوپر کچھ جھاڑ پھونک تھی وہ کرتے, اسی وقت پہ بلا تاخیر اسی لمحے وہ درد بالکل جاتا رہتا. بچھو کی کاٹنے کی تکلیف تو خدا بچائے اتنی زبردست ہوتی ہے تو اس ذرا بھی کاٹ لیتا اور کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی. لوگ دور دور سے دیہاتوں سے اپنے مریضوں کو لے کر والد صاحب کے پاس آتے تھے کہ اس کو کاٹ لیا پڑ دیجیے. تو وہ پڑے میں اسی لمحے بس ہاتھ رکھا اور پڑا فوراً اسی لمحے بلا تاخیر ختم ہو جاتا. ایسا اللہ تعالیٰ نے عمل تھا. تو سارے مشہور ہو گیا کہ بھائی مفتی صاحب کے پاس یہ عمل ہے. وہ جناب لوگ لے آتے تھے. بھائی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری والدہ وہ گھر میں ایک کوٹلی تھی جس میں سامان وامان رکھا رہتا ہے جیسے آج کل اسٹور ہوتے ہیں اس طرح کی کوٹلی تھی. تو بجلی تھی نہیں, لالٹینوں کا زمانہ تھا. تو وہ جانا چاہتی تھی کوٹلی میں کوئی چیز اٹھانے کے لیے. لالٹین حضرت والد صاحب کے پاس تھی, وہ کچھ اپنا کام کر رہے تھے لکھنے پڑھنے کا. تو ہماری والدہ صاحبہ نے عرض کیا کہ یہ میں کوٹلی میں جانا چاہ رہی ہوں تو لالٹین مجھے دے دے تو میں تاکہ اپنا چیز اٹھا لاؤں. تو والد صاحب جو کہ لکھنے میں مصروف تھے بیچ میں توڑنا ذرا گران لگ رہا تھا. تو ایسا ہم پتا کہ چھوٹی سی چیز ہے اٹھا لائے وہاں سے کوٹلی میں سے, کیا سامنے اتنی روشنی تو جا ہی رہی ہے. دیکھا وہ چیز تو نظر آ رہی ہے مگر مجھے خطرہ ہے اندر میں نے کہیں پاؤں رکھ دیا تو کوئی بچھو اچھو نہ کاٹ لے. تو حضرت صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ارے میاں کاٹ بھی لیا تو کیا ہوگا, بچھو نے کاٹ بھی لیا تو کیا ہے, آ جانا فر میں دم کر دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اول تو ایسی احتمال ہے بچھو کے کاٹنے کا, لیکن کاٹ بھی لیا تو کیا ہے میں دم کر دوں گا, عمل تو آتا ہی ہے. تو یہ منہ سے نکلا, میرے منہ سے نکلا کہ اگر کاٹ بھی لیا تو کیا ہے. تو اتفاق ایسا طرح کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گئی وہاں اور پاؤں رکھا, پاؤں رکھتے بچھو نے کاٹ دیا. اب وہ جناب ایک دم سے بچھو کے کاٹنے کے تو ایک سیکنڈ میں لہریں پہنچتی ہیں. تو انہوں نے والدہ نے بتایا کہ بچھو نے کاٹ لیا ہے. تو والد صاحب بتاتے میں کیا جلدی سے جا کے اپنا کوئی عمل شروع کیا. اب وہ عمل کرتا ہوں مگر جناب اثر ہی نہیں کرتا. جس عمل سے سینکڑوں بچھو کے کانٹے وہ کا علاج کیا وہی عمل آج کر رہا ہوں لیکن ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. جتنی طاقت مجھے تھی اس عمل کی وہ ساری طرف کر دی مگر نہیں. اور وہ دلہرے پڑتی چلی گئی. اب بالآخر مجبور ہوئے تو بھائی اور کہیں جائے کہ دوسرے کا علاج کرے, کوئی دوسرے سے عمل کرائے, کچھ کرائے, سارا عمل بیکار ہو گیا. تو نتیجہ ہے کہ پھر کافی زحمت اور تکلیف اٹھانی پڑی. اللہ تعالیٰ سب باتوں پتہ نہیں کس طرح وہ درست ہو. تو حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھو
میں نے اس عمل کے بھروسے پر بچھو کے کاٹنے کی سے احتیاط نہ کی، یہ خیال کر کے کاٹ ملے گا تو کیا ہے، عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا۔ ایک تو سبق یہ دے دیا کہ جتنے یہ علاج ہیں، چاہے وہ علاج دواؤں کے ہوں یا وہ علاج عملیات کے ہوں، کوئی علاج اس وقت تک کارگر نہیں جب تک کہ ان کا حکم نہ۔ وہی دوا ایک مریض کو فائدہ کر رہی ہے، ایک کو نقصان کر رہی ہے، ایک ہی بیماری ہے لیکن ایک کو فائدہ کرتی ہے، ایک کو نقصان کرتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر تھے، والد صاحب کے والد سے ڈاکٹر ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری 80 سال عمر تھی، تو میری ساری زندگی کی ڈاکٹری کا تجربہ یہ ہے کہ دوا جب مریض کے حلق میں جاتی ہے تو اندر جا کر کہیں پوچھتی ہے کہ اللہ کیا کروں، فائدہ کروں یا الٹی پڑ جاؤں۔ جب وہاں سے کوئی جواب ملتا ہے تو عمل کرتی ہے، کہ ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے۔ تو ایک تو سبق یہ دے دیا کہ یہ جو بھروسہ کیے بیٹھے ہو عمل کے اوپر، تو عمل وال میں کچھ بھی نہیں رکھا جب تک ہمارا حکم نہ ہو، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی گھنٹہ، کوئی علاج اس وقت تک کارگر نہیں جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو۔ اس پر اتنا بھروسہ کر لینا، اتنا بھروسہ کر لینا کہ کیا ہے، آ جائے تو آ جائے، ہمارے پاس علاج موجود ہے، یہ غلط۔ ایک تو یہ سبق دے دیا، اور دوسرا یہ سبق دے دیا کہ کتنا ہی بہتر سے بہتر علاج موجود ہو لیکن اس علاج کے موجودگی کی وجہ سے بیماری نہ بلاؤ۔ علاج تو موجود ہے، کیا ہے، بیماری آ جائے تو کیا ہے، نہ، بیماری سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ نہیں چاہیے اللہ، ہم متحمل نہیں، نہ بھیجیے ہمارے پاس۔ یہ سبق دے دیا۔ تو حضرت والد صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، یہی مضمون بیان کرتے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لینا، کہ کیونکہ میرے پاس عمل موجود ہے، یہ دوا موجود ہے، لہذا بچھو سے کٹوا لوں۔ ارے کیا پتا کہ بچھو کاٹنے کے بعد دوا استعمال کرنے کا موقع بھی ملے کہ نہ ملے، اور اگر موقع مل بھی گیا تو وہ دوا کارگر ہو کہ نہ ہو۔ تو جس وقت تم توبہ کے بھروسے پر گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہے ہو، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، تو کیا پتا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے کہ نہ ملے۔ کیا گارنٹی ہے کہ توبہ کرنے، گناہ کرنے کے بعد مہلت ملے گی کہ نہ ملے گی؟ اور اگر بالفرض مہلت مل بھی گئی تو توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ گناہ کی ایک نحوست یہ ہے، گناہ کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غفلت دل میں پیدا کرتا ہے۔ گناہوں کی نحوست یہ، تو انسان کو غافل بنا، گناہ کی خاصیت ہے۔ تو تم نے تو یہ سوچ کے کر لیا کہ صاحب بعد میں توبہ کروں گا، گناہ نے اپنی نحوست دکھائی اور دل میں غفلت پیدا کر دی، دل میں غفلت پیدا کر دی، خیال ہی نہیں آیا، گناہ کے لذت میں ایسے محو ہوئے کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ خیال ہی نہ آیا توبہ کرنے کا، توفیق ہی نہ ہو۔ پھر گناہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ بہت سارے وبال ہوتے ہیں گناہ کے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، بہت سارے وبال ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، نس الٹی ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اچھا برا اور برا اچھا لگنے لگتا ہے۔ جیسے ذائقہ کسی آدمی کا خراب ہو جائے تو اچھی خاصی میٹھی چیزیں کڑوی لگ رہی، ایسے ہی گناہ کے نتیجے میں انسان کا ذوق خراب ہو جاتا ہے،
اس کی عقل ماری جاتی ہے، مت الٹی ہو جاتی ہے، کڑوی چیز کو میٹھا اور میٹھی چیز کو کڑوا سمجھنے لگتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو توفیق توبہ کی کیسے ہو؟ تو عقل ماری جاتی ہے اور پھر دوسرے گناہ کی طرف آدمی اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، جرأت کھل جاتی ہے۔ پہلے جب تک گناہ نہیں کیا تھا تو طبیعت میں رکاوٹ تھی، ایک بند تھا۔ ایک مرتبہ جب تم نے توبہ ہی کے بھروسے پر کر لیا تو بند ٹوٹ گیا، جرأت پیدا ہو گئی، جرأت کام کرنے کی، اللہ بچائے، پھر وہ اور کرائے گی۔ تو اس واسطے کبھی یہ ہرگز یہ نہ کرے کوئی کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرے، نہ، بچو گناہ سے، ہر قیمت پر بچو۔ ہاں، باوجود کوشش کے کسی وقت پھسل گئے، غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے، اور ایسا کھولا ہوا ہے کہ قیامت تک، وقت دم تک کھلا ہوا ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ قرآن کریم میں صاف فرما دیا، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ کہتے ہیں توبہ اس کی نہیں ہے کہ ساری عمر گناہ کرتا رہا اسی بھروسے پر کہ جب مرنے لگوں گا توبہ کر لوں گا، تو ساری عمر گناہ کرتا رہا حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا وقت آ گیا تو کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ توبہ تو ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کر لی تھی، جب ڈوبنے لگا سمندر میں تو کہتا ہے کہ اب آیا ایمان لایا، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس وقت ایمان لے آیا۔ قرآن نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے جب جو وقت گزر چکا۔ تو توبہ اس کی نہیں ہے، توبہ کو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین کیسے ہے بھائی یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، کہ توبہ ان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے جو برا کام کر گزرتے ہیں نادانی میں، یعملون السوء بجہالۃ، نادانی میں کر گزرے، ثم یتوبون عن قریب، پھر جلد ہی لوٹ آتے ہیں۔ ہو گئی غلطی، ہو گئی گناہ ہو گیا، جہالت میں نادانی میں ہو گیا، تو لیکن فوراً آدمی لوٹ آئے، یتوبون عن قریب، جلد از جلد لوٹ آئے، دیر نہ کرے کہ کر لوں گا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، موت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مرتے دم تک کھلا ہوا ہے، نہیں، کیا پتہ تمہیں کب مرنے کا دم کب آ جائے، لہذا یتوبون عن قریب، ان کے یا توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ تو اس واسطے جو میں نے کل بات عرض کی تھی نا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور کر کے پریشانی میں رہتے ہیں کہ توبہ تو کر لی لیکن ٹوٹ جاتی ہے بار بار، تو گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ گھر آ جاؤ پھر توبہ کر لو، یہ بات ہے بے شک، لیکن یہ گناہوں پر جرأت پیدا نہ کرے کہ گناہوں پر توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا ایسا ہے جیسے تریاق کے بھروسے پر زہر پی لینا، علیہ باللہ۔ تو اس واسطے اس کا خیال، لیکن جب یہ بات ہو تو اس صورت میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے حضرت والا کا یہ ارشاد بڑا قیمتی ہے کہ عزم عمل ترک المستقبل نہ ہو تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو تو توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ آگے فرمایا کہ توبہ کے لیے تو گناہ یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اس کو یاد نہ کرے بلکہ دل سے نکال۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ معاف ہو جانے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے،
اور جب تک وہ مٹے گا نہیں قلب پر وحشت سوار رہے گی جو اس گناہ کی سزا ہے۔ اس کی شرح میں مشائخ طریق کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد جی بھر کے توبہ کر لے، پر اس کو جان جان کر یاد نہ کرے کہ اس سے بندے اور خدا کے درمیان ایک حجاب کا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانے ہے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطا میں کمی ہوگی، کیونکہ جزا اور ثمرات کا ترتب عمل پر ہوتا ہے، خواہ عمل جوارح ہو یا عمل قلب۔ لیکن اب اگر وہ گناہ خود یاد آ جائے تو پھر تجدید استغفار و دعا ضروری۔ یہ بڑی ایک اہم بات حضرت نے بیان فرمائی کہ توبہ کا جیسا میں نے عرض کیا اصل طریقہ یہ ایک مرتبہ بیٹھ کر جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے رو کے معافی مانگ لو، بہتر یہ 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، توبہ کر کے خوب اس وقت گناہ کو یاد کر لو جب معافی مانگ رہے ہو۔ لیکن جب ایک مرتبہ توبہ کر لی تو کرنے کے بعد اب گناہ کو جان کر یاد نہ کرو، اب بھلا دو، جان کر یاد نہ کرو کہ باقاعدہ اہتمام کر کے یاد کر رہے ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا، اور پھر دوبارہ اسی گناہ کو یاد کر کے پھر توبہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ اچھی طرح خلوص دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لو، اس کے بعد پھر یاد نہ کرو۔ اب یہ ہے محقق مشائخ کی بات۔ جو غیر محقق لوگ ہوتے ہیں، ایک صاحب سے میرے دوستوں میں وہ ایک پیر صاحب کے مرید تھے، تو میں نے مجھے کیا بتایا ہوا ہے پیر صاحب نے، تو کہنے لگے کہ وہ مجھے یہ بتا رکھا ہے کہ رات کو جب تہجد میں اٹھو تو تہجد میں اٹھ کے اپنے گناہ کو یاد کیا کرو، پچھلے جو کیے ہوئے ہیں، اور اس کو یاد کر کے اور رویا کرو۔ اب یہ ان کو بتایا ہوا، میں نے کہا گناہ بھی کوئی ذکر اللہ ہے کہ اس کو تسبیح پڑھا کرو اس گناہ کی کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، یہ اس کی کوئی حاجت نہیں، لیکن وہ تو بیچارے کو اسی کام میں لگائے ہوا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک مرتبہ توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اچھی طرح سے بیٹھ کے کر لو، اس کو جتنا چاہو رلاؤ، جو چاہو کرو، لیکن اس کے بعد پھر اس کو یاد کرو، جان بوجھ کر یاد نہ کرو کہ فلاں وقت میں نے کیا کیا ہوا، تو بھول جاؤ، حتی الامکان بھلانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب تم بار بار یاد کر رہے ہو دوبارہ، اس کا بالکل مطلب یہ ہے جیسے کہ ایک تمہارے کسی بڑے کے سامنے تم گئے، غلطی ہو گئی، تمہارے باپ ہیں، تمہارے استاد ہیں، تمہارے شیخ ہیں، کوئی یہاں غلطی ہو گئی، اب تم گئے معافی مانگنے، معافی مانگی کہ حضرت معاف کر دیجیے بڑی غلطی ہو گئی، جیسے کہ جاؤ معاف کر دیں، نہیں جی حضرت بڑی غلطی ہو، تو بھائی معاف کر دیا جاؤ، کہ نہیں حضرت میں تو غلطی ہو گئی، اب وہ گائے جا رہا ہے اسی غلطی کو دوبارہ، وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی معاف کر دیا چھٹی کرو، لیکن وہ چھوڑتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی غلطی ہو گئی، غلطی کو گرے جا رہا ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کو باہر نکال دیا۔ تو بھائی جب ہم نے کہہ دیا معاف کر دیا، اب کی کہیں کی تشویش، کہیں کی پریشانی، اب کیوں بار بار اس کو روئے جا رہا ہے؟ جب کہہ دیا کہ معاف کر دیا تو جاؤ، اب بلا وجہ رونے سے کیا حاصل؟ تو یہ جس طرح یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ سچے دل سے توبہ کر لی، معاف کر دیا میں نے، جب معاف کر دیا تو اب بار بار اس گناہ کو رونے سے کوئی حاصل نہیں، اس گناہ کو یاد کر کے ذکر کرنے سے کوئی حاصل نہیں، چھوڑو اس کی بند کرنے، بس پھر مطمئن ہو کے کام پہ لگو، اپنے اس کو اپنے آپ آگے کام کو درست کرنے کی کوشش کرو اور پچھلے کو بھول جاؤ۔ یاد بھی اگر آئے تو کوشش کرو کہ بھول بلا دو، اور یاد آئے بھی تو دوبارہ استغفار کر لو، بس استغفر اللہ، بس زیادہ کچھ کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ توبہ کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔